الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کب یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، جو مسر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. سامعین گرامی قدر، نہایت عزت و تکریم کے حامل سرمایہ اہل سنت اور اس عظیم الشان خوبصورت حسین مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مفتی نصیر اللہ نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، پس پردہ سماعت کرنے والی میری بہنیں بیٹیاں، چند لمحوں کے لیے مجھے آپ کے سامنے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے. یہ حضرت علامہ کی نوازش ہے کہ اتنے مختصر وقت کے اندر سے بھی مجھے وقت کا حصہ عطا فرما رہے ہیں. میں نے جو بڑا مختصر حصہ جو آپ سب کو تقریباً یاد ہے وہ عرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ رہیے، خبردار رہیے کہ بے شک جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، نہ ان پہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. میں نے یہ حصہ اس لیے تلاوت کیا، ایک تو اس مہینے کے اندر دن ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر اب حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت شریف کے حوالے سے بھی اظہار مسرت کیا جا رہا ہے. اور ابھی جو آج کا دن ہے یہ عالم اسلام کے وہ عظیم شیخ العالم حضرت قبلہ پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال کا دن بھی ہے، اور بھی بہت سارے بزرگوں کے وصال کے دن ہیں. میں نے چاہا کہ یہ جو ولی ہے اس کے بارے میں چند باتیں جو ذہن کے اندر مستحضر ہیں، حاضر ہیں، آپ کے سامنے پیش کروں. یقیناً آپ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں اور آنکھ سے آنکھ بھی ملاتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا، اپنے محبوبوں کا ذکر فرمایا، اللہ کے ساتھ آغاز کیا. آپ نے کئی بار قبلہ مفتی صاحب سے سنا کہ اللہ خبردار کرنے کے لیے ہے، آگاہ کرنے کے لیے ہے، تنبیہ ہے، آگاہ ہو جائیے، سنیے یہ بات. الا ان اولیاء اللہ، جو آگے بات آ رہی ہے یہ بڑی اہم ہے، امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں، اولیاء ولی کی جمع ہے، اللہ کے جو ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ کوئی خوف نہیں ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں اپنے محبوبوں کی
کہ دنیا کے غم اور دنیا کی پریشانیاں ان کو قلق و اضطراب کے اندر مبتلا نہیں کرتی، بلکہ ان کا دل لگا ہوتا ہے اپنے محبوب کے در پر، اور اس طرح وہ رب تعالیٰ کے حضور قدس میں رہتے ہیں کہ دنیا کی پریشانیوں کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو اپنے دل پر نہیں لیتے، حالانکہ پریشانیاں ان پہ آتی ہیں، اضطرابات آتے ہیں، انتشارات وارد ہوتے ہیں، ان کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، اس کے باوجود فرمایا انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، اگر اس کے اندر اور بھی تفاسیر ہیں کہ جب وہ دنیا سے جانے لگتے ہیں تو دنیا سے جانے سے پہلے، آخرت تک پہنچنے سے پہلے اور اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے اپنے فرشتے کے ذریعے، انہیں ندا دیتا ہے، انہیں مسرت کا پیغام دیتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ اپنی رحمت میں داخل کر دیا ہے۔ یہ بھی اس تفسیر میں آتا ہے، لیکن ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ دنیا کی زندگی کے اندر کہ یہ ولی ہے کیا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ جو باتیں اہم سمجھنے والی کہ اللہ کے ولی ہیں کون سے، دو چیزیں بس سمجھنی ہے چند منٹ کے اندر۔ نمبر 1 تھیوریٹیکل اور نمبر 2 پریکٹیکل، جو قرآن نے فرمایا کہ ایک تو ان کی بنیادی وجہ اور ان کے ولی ہونے اور محبوب ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آمنو، وہ ایمان لائے۔ انہیں کیا کیا؟ ایمان لائے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آمنو کے اندر ہے نا راز پوشیدہ، مطلب یہ ہے کہ اعتقادی طور پر، عقیدے کے طور پر، تھیوریٹیکل نظریاتی طور پر، آئیڈیالوجی کے اندر وہ صاف ستھرے بالکل اپنی راہ ہدایت پر رہے، نظریاتی طور پر۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، تو میں نے لکھی نہ، میں اپنے پاس سے بیان کر رہا ہوں۔ اسی آیت کے تحت امام فخر الدین رازی، ایک بڑا امام، تفسیر کبیر لکھنے والا امام، وہ فرماتے ہیں کہ 2 حصے بیان کیے، ایک تو تھیوریٹیکل بیان کیا، نظریاتی حصہ بیان کیا، آئیڈیالوجی بیان کی، نظریہ بیان کیا کہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اعتقاد کے اندر، اپنے عقیدے کے اندر، اپنے نظریے کے اندر، اپنی آئیڈیالوجی کے اندر راہ ہدایت پر ہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ دیا اس راستے پر چلنے والے ہیں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھیوریٹیکل بھی کلیئر ہو، پریکٹیکل بھی کلیئر ہو، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک نظریہ ہوتا ہے اور ایک جو ہے آپ کے عمل کا طریقہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کی نظریاتی حیثیت بھی بالکل واضح ہو اور جس کی عملی حیثیت بھی بالکل صاف ہو، طاہر ہو، تطہیر والی ہو اور اس کی زندگی روشن ہو۔ اگر اس کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے، اس کی تھیوریٹیکل لائف ٹھیک نہیں ہے، اس کا اعتقاد ٹھیک نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اعتقاد ٹھیک ہو، آپ کی بنیاد ٹھیک ہو، اور اعتقاد اور عقیدہ جو ہے اس کی مثال بیج کی طرح ہے۔ بیج جب رکھتے ہیں تو بیج کے اندر ہی پوٹینشل ہے، آپ جانتے ہیں بیج کے اندر پوٹینشل ہے کہ وہی بیج جب پھٹتا ہے تو اس کے اندر ننھی سی کوپل نکلتی ہے، پودا بنتا ہے، شاخیں بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر جو چیز رکھی ہے وہ عیاں ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی وہ آم بنتا ہے، کبھی امرود بنتا ہے، کبھی سیب بنتا ہے، حالانکہ وہ چھوٹا سا بیج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی ربوبیت کے ساتھ، اپنی حکمت کے ساتھ اس چھوٹے سے بیج کے اندر پورا کمپیوٹر بند کر دیا ہے۔ کسی نے اس کو بتایا نہیں کہ تو نے بڑے ہو کر ایسے جانا ہے یا ویسے جانا ہے، کوئی اس کے اندر، لیکن اس کے اندر فٹ ہے، ایوری تھنگ اس کے اندر فٹ ہے۔ اس بیج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کے اندر نظام رکھا ہے، جیسے ہی اس کو گرمی تپش پہنچتی ہے تو اس کے ساتھ وہ پھٹتا ہے، پانی کے ساتھ اس کے اندر کوپل نکلتی ہے۔ یہ فرماتے ہیں یہی مثال اعتقاد کی ہے، یہی نظریے کی ہے، یہی آئیڈیالوجی کی ہے کہ یہ اندر چھپا ہوا ہے، کسی پہ عیاں نہیں، مگر جیسے ہی عمل کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، اعتقاد کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نظریاتی اور ان کے جو آئیڈیالوجی کو ہے اتنا صاف رکھا ہوا ہے کہ وہ ہدایت پر متمکن ہے، ہدایت پر گامزن ہے اور روشن راستوں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اچھا ایک اور بات سنیے
کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اعتقاد کا اور عقیدے کا کہ سب سے بڑے ولی خود انبیاء و رسول ہیں. اب وقت نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا اشارہ دینا چاہتا ہوں. سب سے بڑے ولی کون ہیں؟ انبیاء رسول علیہ السلام. لیکن چونکہ ان پر نبی اور رسالت، نبوت اور رسالت کا لفظ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ولی کا لفظ ان کے بعد والوں کے لیے رکھ دیا. حالانکہ نبی اور رسول سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے، کیونکہ ولایت قرب کا درجہ ہے، ولایت محبت کا درجہ ہے، ولایت نزدیکی کا درجہ ہے. تو سب سے نزدیک اللہ کے رسول ہیں اور نبی ہیں. تو سوال کیا گیا اگر وہی سب سے بڑے ولی ہیں تو ان کو ولی کیوں نہیں کہا گیا؟ واضح طور پر ان کو نبی اور رسول کہا گیا. تو فرمایا نبوت اور رسالت ایسا مقام ہے کہ اس کے بعد سارے مقام ہیچ ہیں، کم تر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کا نام جو ہے ان پہ باقی رکھا، اور جو ولایت تھی وہ تو ان کی ہے ہی پوشیدہ طور پر، سب سے قرب میں زیادہ، نزدیکی میں زیادہ، اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ زیادہ وہ نبی اور رسول ہیں. اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ بڑے ولی ہیں وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. وہ کون سی جماعت ہے؟ ذرا بولیے. صحابہ کرام کی جماعت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرب صحابہ کرام کو دیا ہے وہ کسی اور کو بخشا نہیں ہے. سب سے پہلی جو وحی آتی ہے اس کا اپلائی جو ہوتا ہے، اپلیکیشن ہوتی ہے، امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، جس کو پہلے قبول کرنے والے ہیں وہ اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ادھر سے وحی نازل ہوتی ہے اور یہاں صحابہ کے سینے کھلے ہوئے ہیں، کھلے سینوں کے ساتھ قرآن کی وحی کو قبول کرتے ہیں. آمنا و صدقنا یا رسول اللہ، ہم نے قبول کر لیا، ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی یا رسول اللہ آپ جو فرماتے ہیں وہ حق ہے، ہم اس کو قبول کرنے والے ہیں. وحی قرآن کو سب سے پہلے قبول کرنے والے محمد رسول اللہ کے بعد اصحاب رسول ہیں. اس لیے وہ ولایت کی اعلیٰ ترین درجے پہ فائد ہے. کہیے سبحان اللہ. ادا ہے نا؟ کہتے ہیں سبحان اللہ کو نہیں کہتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اس کے بعد اب پھر پوچھتے ہیں لوگ کہ جناب آپ جو ہے وہ صحابہ کو ولی نہیں عام طور پہ کہتے، صحابی کہتے ہیں. تو فرمایا کہ صحابی صحبت سے ہے، اور صحبت کا تعلق سرکار دو عالم کی مجلس کے ساتھ ہے. تو صحبت کے اندر جو مزہ ہے سرکار کی صحبت کے اندر، وہی نام ان پہ باقی رکھا کہ ان کی صحبت سرکار کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ان کی زندگی کے اندر موجود ہے. تو یہ بڑا لفظ تھا صحابی، جو صحبت کو ہی باقی رکھا. اور جو صحابہ کے بعد ہے وہ تابعی ہو گئے. جی انہوں نے صحابہ کو دیکھا، ان کی تبع میں آنے والے. تو پھر عام طور پر تبع تابعین کے بعد جو ہے اولیاء کا لفظ بول دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے اولیاء کرام کی شان یہ ہے، ان کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو صاف کر دیتا ہے، ان کے سینے کو کھول دیتا ہے، محبت کا پیکر بنا دیتا ہے، روشنی عطا فرماتا ہے، نور عطا فرماتا ہے. وہ جلوے جو پوری کائنات کے اندر سمو نہیں سکتے اللہ تعالیٰ اپنے ولی کے دل کے اندر رکھ دیتا ہے. پتہ نہیں آپ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یا بات میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں پا رہا؟ ہاں اسی لیے یہ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. دو چیزیں فضائل تو آپ سنتے ہیں نا، لیکن دو بنیادی چیزیں. اللہ کون ہے ولی؟ الذین آمنوا. تھیوریٹیکل وہ کلیئر ہیں، وہ تھیوریٹیکل. ان کی نظریاتی کثافت نہیں ہے، ان کے نظریات کے اندر کوئی نعوذ باللہ کثافت، گرد و غبار نہیں ہے، کلیئر ہے بالکل. وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، وہ اپنے سرکار پر ایمان لاتے ہیں جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، اور صحابہ کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح ماننے کا حق ہے. تفاضل نہیں کرتے، باہمی تقابل نہیں کرتے، اہل بیت اور صحابہ کا مقابلہ کر کے قوم کو لڑاتے نہیں ہیں. وہ مانتے اسی طرح ہے جس طرح اسلاف نے مانا ہے، جس طرح اکابر نے مانا ہے، جس طرح جماعت مسلمین نے مانا ہے. وہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل ترین بشر مانتے ہیں نبی اور رسولوں کے بعد، اور اسی درجے کے ساتھ باقی صحابہ کو مانتے ہیں. وہ اہل بیت کے سامنے بھی اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اصحاب کے سامنے بھی اپنا سر جھکا دیتے ہیں. ان کا نظریہ واضح ہے، ان کا اعتقاد واضح ہے. اگر مگر کے ساتھ ان کا اعتقاد شروع نہیں ہوتا، ایسے ہو جاتا تو ایسے ہو جاتا، ایسے ہو جاتا تو ایسے ہو جاتا. یہ جو اگر مگر ہے عقیدے کے اندر نہیں ہوتی. عقیدے کے اندر اگر مگر کیونکہ عقیدہ پختہ ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، اسٹیبلش ہوتا ہے. جو چیز اسٹیبلش ہے اس کے اندر آپ شک نہیں کر سکتے. جو چیز اسٹیبلش ہے اس کو آپ شک نہیں کر سکتے. سورج نکلا ہوا ہے تو یہ نہیں کر سکتے پتہ نہیں نکلا ہوا ہے کہ نہیں نکلا ہوا. یہ کیا مطلب ہوا؟ جو سورج نکلا ہوا ہے تو نکلا ہوا ہے. جی اگر 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے تو کلیئرلی نکلا ہوا ہے، اسٹیبلش ہے یہ چیز. آپ یہ نہیں کہہ سکتے پتہ نہیں نکلا ہوا ہے کہ نہیں نکلا ہوا. اس کا مطلب آپ شک کر رہے ہیں. جب شک کر رہے ہیں تو اعتقاد نہ رہا، وہ عقیدہ نہ رہا. عقیدہ تو پختہ ہوتا ہے،
ہاں اہل سنت کا عقیدہ ہے یہ پختہ عقیدہ ہے بالکل سیدھا. فرمایا ولی وہ ہوگا جو اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ہوگا, شک نہیں کرے گا. نہیں کہتے ہیں جی ہاں مانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی افضل ہیں نبیوں اور رسولوں کے بعد, لیکن ایسے بھی ہے. یہ کیا بات ہے, یہ لیکن کیا ہوا؟ ہاں جب ہم نے اجماع کو قبول کر لیا ہے, پہلے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر, اب مصلح حالی ہے, سرکار حیات ہے, ظاہری حیات میں تشریف فرما ہے, لیکن فرمایا مصلح کی امامت کے لیے, میرے مصلح کی امامت کے لیے, مسجد نبوی کے مصلح کی امامت کے لیے اور خاتم الانبیاء والمرسلین کے مصلح کی امامت کے لیے جو کھڑا کرنا ہے مرو ابا بکر, میں نبی ہو کر اور ظاہری حیات میں ہو کر یہ حکم دیتا ہوں ابو بکر کو کھڑا کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بتا دیا کہ میرے بعد جو افضل ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حالانکہ وہاں باقی صحابہ بھی موجود تھے, بڑے بڑے قراء موجود تھے, اور بڑے بڑے جو ہے وہ فقہاء موجود تھے, بڑے بڑے اچھی آوازوں والے موجود تھے, لیکن فرمایا نا 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 نا, جو اس کا مقام ہے کسی اور کا نہیں ہے. میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا مگر اس کا احسان ابھی بھی باقی ہے, کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائے گا. جی اعتقاد اپنا کلیئر رکھنا چاہیے. اور آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں, باتیں تو بہت ہیں, آخری منٹ ہے. اور جو شخصیت آج کے دن گئی حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ آپ دیکھتے تھے کہ جب ٹی وی پہ بیٹھتے تھے ان کا بڑا خوبصورت لمبا سا اوپر پہنا ہوا جو ہے وہ حسین اور مرقع قسم کا لباس, اور میں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا کہ جب وہ اتارتے اندر سے پیوند والے کپڑے نکلتے, اندر سے پیوند والے کپڑے نکلتے اور وہ سبحان اللہ کہتے. لیکن آپ نے صورت دیکھیں, ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں, اتنا نورانی چہرہ, اتنا نورانی چہرہ, اور یہ اولیاء کی شان رہی ہے کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر لوگ جان جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی اور محبوب ہے. حضرت قبلہ پیر علاؤالدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا انداز, ان کا انداز تبلیغ اور انداز تدریس, پھر سماجی اور دینی کام, میڈیکل ہاسپٹل, جامعہ, یونیورسٹی, یہاں پہ وہاں پہ کام ہی کام. تو حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی اس طرح گزاری کہ جس طرح بدر منیر گزارتا ہے, روشن چاند گزارتا ہے. اور جب دنیا سے گئے تو آج ان کے ڈنکے بج رہے ہیں کہ واقعی ایک شخصیت ایک جماعت تھی, ایک ہستی ایک جماعت تھی, ایسی جماعت تھی جو نور والی تھی, رحمت والی تھی, کرم والی تھی. جہاں جہاں گئے نور ہی بکھیرتے گئے, جہاں جہاں گئے روشنی ہی بکھیرتے گئے, جہاں جہاں گئے رحمت ہی بکھیرتے گئے. دنیا میں رہے تو زمین والوں کے لیے رحمت تھے, آگے گئے تو پیچھے آنے والوں کے لیے باعث شفاعت بن گئے. ان کی تربت بھی اللہ تعالیٰ اور کے مرتبہ پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. انشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب آخر میں دعا بھی کرائیں گے. میرا وقت مکمل ہو گیا ہے, میں کمپلیٹ تو نہیں کر سکا, لیکن چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی, ممتاز عالم دین, مفکر حضرت علامہ محمد سجاد رضوی دامت برکاتہم العالیہ آج ہمارے مہمان ہیں. ان کے ادارے کی مسجد کی بریڈ فورڈ میں تعمیر ہو رہی ہے, اس کی آج کلیکشن بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ملفوظات پر ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح حضرت علامہ نے دیا ہے کہ آج 3 فروری ہے اور 3 فروری 2017 جمعہ ہی کا دن تھا. میرے شیخ حضور شیخ العالم خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ پیر علاؤالدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا. آج ان کا یوم وصال ہے. یہ جو کمنگ سنڈے ہے انشاءاللہ العزیز, سنڈے کو حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک انتہائی تو اس کو احتشام کے ساتھ ہے مرکزی جامع مسجد گمگول شریف برمنگھم کے اندر انعقاد پذیر ہو رہا ہے. پورے UK سے, یورپ سے وہاں پر قافلے شریک ہوں گے, علماء اور اسکالر ہوں گے, آپ کی بارگاہ میں محبتوں کے نذرانے پیش کریں گے. ایک بات یاد رکھیے گا, جو ہماری زندگی ہے یہ خداوند قدوس کی امانت ہے. اور کئی دفعہ میں نے آپ کو اس طرف اشارہ دیا ہے کہ ہماری اخروی زندگی کا جو مدار ہے وہ دنیاوی زندگی کے مطابق ہوگا.
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دنیا کی زندگی دی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں دنیا کی زندگی عطا فرمائی تھی اور تمام تر تمہیں انعامات اور نعمتوں سے بھی نوازا تھا، عقل اور شعور بھی دیا تھا، تو اب دنیا کی زندگی بندہ جس انداز سے گزارتا ہے اسی کے مطابق اس کی اخروی زندگی کا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ولی ہوتے ہیں، ان کی جو زندگیاں ہوتی ہیں یہ منتخب شدہ زندگیاں ہوتی ہیں، انتخاب ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ میں نے آپ کو اس طرح اشارہ بھی دیا کہ دیکھیں جو نبی ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے لیے اللہ کے قانون کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق اعلان نبوت کرنا ضروری ہوتا ہے، اس پر فرض ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جب وہ حکم ہوتا ہے کہ آپ اعلان نبوت کرو تو وہ اعلان نبوت کرتے ہیں، لیکن ولی جو ہوتا ہے اس کے لیے اعلان ولایت کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اس کی ولایت کو، اس کے افکار کو، اس کے اعمال کو، اس کے کردار کو اللہ تعالیٰ کائنات کے لیے مشن بنا دیتا ہے، روشن راہ بنا دیتا ہے۔ تو ان عظیم اولیاء میں حضور شیخ العالم حضرت خواجہ پیر علاؤ الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی جو تمام آستانوں کا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ سب کا بھرم تھے۔ وہ خانقاہی نظام کے اندر یونیورسٹی کا قیام، خانقاہی نظام کے اندر میڈیکل کالج کا قیام، خانقاہی نظام کے اندر مدارس اور مساجد کا قیام، خانقاہی نظام کے اندر اسلام سب سے پہلے اسلامک میڈیا کو، اسلامک چینل لانے والے حضور شیخ العالم تھے۔ اس وقت آپ نے اسلامک چینل نور ٹی وی کا آغاز کیا تو میں نے خود ان سے سوال کیا کہ حضور یہ اس طرف آپ کی توجہ، کہ ابھی تک کوئی اسلامک میڈیا جو ہے وہ معرض وجود میں نہیں آئے، جتنے بھی اسلامک چینل آپ کو ابھی نظر آ رہے ہیں یہ سب اس کے بعد کے ہیں، سب نے اسی کی تقلید میں یہ چینل کھولے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں جو ولی کی سمجھ ہوتی ہے نا وہ بڑی عام، اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، کہ جب جس طرح تمہارا دشمن تیاری کرتا ہے اس طرح تم تیاری کرو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ایک تو یہ ہے کہ جس طرح میدان جہاد میں تمہارا دشمن تیاری کرتا ہے اس طرح تم کرو، اور ایک یہ ہے کہ جس طرح انسانی اصلاح کے لیے اور انسان کو رائے راست پر لگانے کے لیے، انسان کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے اور دین کے راستے کو روکنے کے لیے تمہارا دشمن سرگرم ہے اور حکمت عملی بنا رہا ہے، تم بھی اس طرح کی حکمت عملی بناؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں جو آنے والا دور ہے، اس وقت حالانکہ اتنا میڈیا، سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ ہوا نہیں تھا، آپ نے فرمایا کہ آنے والا جو دور ہے یہ میڈیا وار ہوگا، اور اس میڈیا کے ذریعے کیا ہوگا؟ اسلام کے خلاف زہر اگلا جائے گا، عقائد کو بگاڑا جائے گا اور کفریات کو پھیلایا جائے گا۔ تو اب اس دور کے اندر ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح میڈیا جو ہے وہ اور سوشل میڈیا کا ایک طوفان کا لوگوں کے سامنے کھڑا ہے، اس کے مقابلے میں اسلامک میڈیا کو لایا جائے تاکہ اسی کے طرز کے اوپر لوگوں کی ذہن سازی کی جائے۔ تو الحمدللہ آج آپ نیٹ کے اوپر جائیں، انٹرنیٹ پہ جائیں، سوشل میڈیا پہ جائیں، الیکٹرانک میڈیا پہ جائیں، پرنٹ میڈیا پہ جائیں، اور بالخصوص آپ آج بھی گوگل کو سرچ کریں تو آپ کو کسی بھی اسلامک مسئلے کا حل چاہیے ہوگا، اس کی راہ آپ کو اس سے ملے گی، کیونکہ اس طرف مائل کیا گیا لوگوں کو۔ اور یہ دن بدن زمانہ جتنا عروج کرے گا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے بھی راہ کس نے متعین کی ہے؟ میرے پیارے آقا جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معجزہ معراج عطا فرمایا، یہ معراج کا معجزہ صرف یہ آپ کو آسمانوں پر لے جانا مقصود نہیں تھا، صرف اپنے قریب بلانا مقصود نہیں تھا، بلکہ آپ کی ذات پر چونکہ دین کو مکمل کرنا تھا، اور اعلان بھی فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ محبوب کی ذات پر دین مکمل ہو گیا اور نعمتیں تمام ہو گئیں۔ اب جب جس ذات پر دین مکمل ہو رہا ہے، جس ذات پر انعامات کی انتہا ہو رہی ہے،
نعمتوں کی انتہا ہو رہی ہے، جس رات پر رحمتوں کی برسات کی انتہا ہو رہی ہے، اب اس ذات نے ہمیں ایک راستہ دینا تھا، ایک فکر دینی تھی، ایک آنے والے زمانے قیامت تک آنے والی انسانیت کو ہدایت اور رہنمائی کرانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی۔ اچھا، معراج کا آپ نے فلسفہ یہ تو علماء سے سنا ہوگا کہ معراج یہ ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر ساتواں آسمان، پھر اس سے آگے سدرہ، اور سدرہ سے آگے لامکان، اور لامکان سے آگے قرب خاص میں چلے گئے، اپنے رب سے ملاقات کرائی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العالمین کی ذات سے ملاقات اور قرب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے جتنے احوال تھے، قیامت تک آنے والے جتنے معاملات تھے، قیامت تک جس مسئلے سے انسانیت کو جن گناہوں کی وجہ سے سزا ملنی تھی اور جن نیکیوں کی وجہ سے انسانیت کو عروج ملنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات سے پہلے سب سے پہلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو 8 جنتوں کی سیر کرائی، 8 جنتوں کے انعامات کو دیکھا، جہنم اور اس کے اندر جلنے والے لوگوں کے عذاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دکھایا، اور جس وجہ سے لوگوں کو عذاب مل رہا تھا وہ معاملات بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائے، اور یہ ساری چیزیں میرے محبوب کو دکھائی گئیں۔ آج کے دور کا سب سے بڑا ترقی کیا ہے؟ سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے لائیو پروگرام کریں، پوری دنیا آپ کو دیکھے گی، لیکن سب سے پہلے یہ سوشل میڈیا کا، یہ الیکٹرانک میڈیا کا، یہ جو ہے وہ لائیو جو ہم پروگرام کرتے ہیں، اس کا تصور کس نے دیا؟ یہ بھی واقعہ معراج کے اندر میرے مصطفیٰ کریم کے مشاہدات ہیں سارے۔ حضور نے جنت کا مشاہدہ کر کے اس کو گن کے اس کی نعمتوں کو بیان فرمایا۔ حضور نے جہنم کا مشاہدہ کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا مشاہدہ دکھایا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وجہ سے جہنم کا عذاب ہو رہا اس کو بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر جو فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، جس انداز سے فرشتے، حضور فرماتے ہیں کہ میں جب پہلے آسمان پر پہنچا تو میں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا پہلے آسمان کے جتنے فرشتے تھے سب کے سب جو ہے وہ بالکل سیدھا قیام کی حالت میں کھڑے تھے، اور صف بندی میں کھڑے تھے، صف بنائے ہوئے قیام کی حالت میں کھڑے تھے۔ سرکار فرماتے جب میں دوسرے آسمان پر گیا تو دوسرے آسمان کے فرشتوں کو بڑے عجیب منظر میں دیکھا کہ وہ سارے کے سارے حالت رکوع میں تھے۔ کہتے تیسرے آسمان پر گیا تو وہاں کے فرشتوں کو دیکھا تو وہ بڑے عجیب و غریب منظر میں تھے کہ وہ سارے کے سارے سجدے میں تھے۔ پھر حضور فرماتے ہیں پھر میں چوتھے آسمان پر گیا تو وہاں کے فرشتوں کو دیکھا تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ حالت قعدہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر فرشتوں کی ایک جماعت کو دیکھا جو دہنی طرف سلام پھیر رہی تھی، ایک جماعت کو دیکھا بائیں طرف سلام پھیر رہی تھی۔ سرکار فرماتے ہیں فرشتوں کا یہ انداز بندگی، فرشتوں کا یہ انداز اطاعت، فرشتوں کا اپنے رب کی فرما برداری کا یہ انداز مجھے بڑا محبوب لگا۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا بارے الہ، فرشتوں کا یہ انداز بڑا محبوب ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے نماز تحفے میں عطا فرمائی، اور فرمایا کہ آپ کو اور آپ کی امت کے لیے یہ میں نماز، اس خوبصورت ملاقات کا تحفہ نماز دیتا ہوں۔ اور فرمایا جس انداز سے آپ نے فرشتوں کو دیکھا ہے، اس انداز سے آپ پہلے خود نماز ادا کر کے اپنی امت کو راستہ بتا دیں۔ فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز اس انداز سے ادا کرے گا، اللہ کی تقدیر کے مطابق اللہ نے جتنے فرشتے، چاہے وہ 7 زمینوں کے اوپر ہوں یا 7 آسمانوں کے اوپر ہوں یا جنت کے اوپر ہوں یا جہاں جہاں اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، فرمایا ایک دفعہ بندہ مومن کی 5 وقت کی نماز ادا کرنے کا اللہ رب العالمین کائنات کے تمام فرشتوں کی عبادت کے اور بندگی کے مطابق ثواب ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور معراج کیا ہے؟ یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور خداوند قدوس کا قرب۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمہارے لیے نماز کا تحفہ دیا، اور نماز کا تحفہ کیا ہے؟ فرمایا کیا؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، مومن کی معراج کیا ہے؟ کیونکہ معراج کیا ہے؟ معراج اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب خاص اپنے محبوب کو عطا فرما کر، اور پھر محبوب کے جتنے ماننے والے امتی ہیں
ان کے لیے راستہ بتا دیا، ان کو جہت بتا دی، ان کو طریقہ بتا دیا کہ تم اگر نماز کی پابندی کرو گے، اپنے آپ کو دین کا پابند کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہیں نماز کے ذریعے اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا جب بندہ مومن قیام کی حالت میں، جھکتے جھکتے رکوع کی حالت میں اور پھر سجدے کی حالت میں چلا جاتا ہے تو فرمایا کہ وہ اپنے دل میں سبحان ربی کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے منہ سے کہتا ہے سبحان ربی، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے لبیک عبدی۔ پھر جو فرمایا کہ وہ بندہ دل میں تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی وہ تسبیح ساتوں آسمانوں پر گونج رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ فرشتے بھی وہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ جو معراج ہے، اس معراج میں سے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ حصہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن آج امت غافل ہے نماز سے، آج امت غافل ہے قرآنک تعلیمات سے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس دنیا سے الوداع ہوتے وقت نصیحت کی تھی کہ میں تمہارے پاس قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن سے اور اہل بیت سے تم نے اپنے تعلق کو توڑنا نہیں ہے۔ اور پھر آج کو امت قرآن سے غافل ہے، امت کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اس کے سامنے قرآن کے نسخوں کو جلایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن ان کو اثر نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے سامنے حرمین کے دروازے بند رہے کئی مہینوں تک اور کوئی بندہ نہ حج کے فرض ادا کر سکا، نہ عمرے کے نور سے جو ہے وہ معمور ہو سکا، نہ 5 وقت کی نماز آ کر مسجدوں میں پڑھ سکا، پھر بھی ہمارے دل سخت رہے۔ اس لیے دوستو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے اپنے آپ میں تبدیلی لانی ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ دین کی طرف لانا ہے۔ آنے والا ہر زمانہ فتنے کی طرف ہے، آنے والا ہر زمانہ آپ کو برائی کی طرف بلائے گا، آپ کو طرح طرح کے چیلنجز سامنے آئیں گے۔ دین سے اور اہل دین سے وابستہ رہنا، اور پھر یہ جو معراج کا تحفہ نماز ہے، اس کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کی تاکید کس طرح فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے اندر ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، فرمایا کہ فإن صلحت صلح سائر عملہ وإن فسدت فسد سائر عملہ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کے اعمال کا حساب و کتاب شروع ہوگا قیامت کے دن، سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں، حضور نے فرمایا کہ فَإِن صَلَحَتْ، اگر تمہاری نماز صحیح ہوگی، تمہارا رکوع صحیح ہوگا، تمہارا سجدہ صحیح ہوگا، تمہارے جب ارکان نماز صحیح ہوں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس دی جدو نماز درست ہے، سارے اعمال صحیح ہوں گے۔ اگر بخشش کا ذریعہ ہمارے لیے نماز ہے، جو خداوند قدوس کی طرف سے نبی علیہ السلام کو معراج کے دن تحفہ عطا فرمایا گیا، تو آج امت کیوں غافل ہے؟ آج ہماری مسجدیں کیوں ویران ہیں؟ ہماری مسجدوں کو کیوں آباد نہیں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ وقت ہے سمجھنے کا، یہ وقت ہے اپنی اصلاح کرنے کا، اپنی اولادوں کی اصلاح کرنے کا، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کا۔ اور اصلاح کے اندر کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ دیکھیں، آپ فرائض کی آپ لے لیں کہ اسلام کے جو بنیادی جو پلرز ہیں، 5 پلرز ہیں، اس کے اندر ایمان کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور ان تمام کی آپ اگر دیکھیں ڈیفینیشن دیکھیں تو جو ہے وہ حج کے بارے میں کنڈیشن لگا دی کہ فَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کو استطاعت ہوگی زندگی میں ایک مرتبہ حج کرے گا، فرض ادا ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کے بارے میں بھی لگا دی کہ جس کے پاس جو صاحب نصاب ہوگا اور اس کے پاس اگر قوت ہے، استطاعت ہے، تو وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے گا تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن نماز ایک ایسا فرض ہے جس میں نہ امیر کی قید ہے، نہ غریب کی قید ہے، نہ شاہ کی قید ہے، نہ بادشاہ کی قید ہے، نہ وزیر کی قید ہے۔ فرمایا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز،
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کاندھے سے کاندھا ملا کر یہاں پر قبائلی فرق کو ختم کر دیا گیا. کاندھے سے کاندھا ملا کر جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو امیر اور غریب کے فرق کو ختم کر دیا گیا. کاندھے سے کاندھا ملا کر جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو چھوٹے اور بڑے کے فرق کو ختم کر دیا گیا. کاندھے سے کاندھا ملا کر جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر بندگی کرتا ہے تو فرمایا کہ پھر جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ اس کا منصب کیا ہے، مرتبہ کیا ہے.